نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عملیات اور وظائف کی ویڈیوز کا ہمارا سلسلہ شروع ہے اور اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ دوستو، یہ جادو اور جنات وغیرہ جب انسان کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ رہ کر انسان جسم کے اندر ایک بیماری کریٹ کر دیتے ہیں، ایک بیماری بنا دیتے ہیں، چاہے وہ بیماری کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ بعض دفعہ تو یہ بیماری اتنی حیت پکڑ جاتی ہے، اتنی اپنی مضبوطی پکڑ لیتی ہے کہ ہر دوسرا تیسرا شخص، بلکہ ڈاکٹرز بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بیماری ہے۔ در حقیقت کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک جادو ہوتا ہے یا جنات ہوتے ہیں جو اس کو اتنا بستر پر لگا دیتے ہیں، چارپائی پر لگا دیتے ہیں۔ ایسے کیسز میرے پاس بھی کئی آئے ہیں، جاننے والے ہیں جو بظاہر ایسا ہوتا ہے ان کے جسم کے اندر مہروں کا مسئلہ بنا ہوا تھا، کمر کا مسئلہ بنا ہوتا تھا۔ کئی ایسی عورتیں بھی آئی ہیں جو ایک عورت میرے پاس آئی جو ان کا انتہائی عجیب قسم کا مسئلہ بنا ہوا تھا، اس کو لایا گیا۔ وہ ڈاکٹری ایشو اور کئی عرصے سے ایک ڈاکٹری علاج کروا رہے تھے اور مختلف قسم کے انہوں نے ٹیسٹ کروائے ہوئے تھے، ان کا مہروں کا ایشو بنا ہوا تھا، ڈسکوں کا ایشو بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ تو جب ہم نے چیک کیا تو وہ جادو کی وجہ سے تھا۔ پھر ہم نے ان کا علاج شروع کیا، تقریباً 40 دن اس کا علاج جاری رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفائے کاملہ عاجلہ دی ہے۔ اس کے بعد اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا بھی دیا ہے، اب بالکل صحت مند ہے، تندرست ہے۔ گھر کے اندر آپ نے گھر بار کے جو کام چھوٹے موٹے ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے آسانی سے کر لیتی ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی ایشو اب باقی نہیں ہے۔ تو بظاہر کیا تھا، بظاہر اس کا ڈاکٹری ایشو تھا۔ تو جو بنایا کس وجہ سے، یہ جادو جو ہوتے ہیں یہ بظاہر بعض دفعہ اکثر طور پہ انسان کے جسم کے اندر ایک بیماری بنا لیتے ہیں، ایک کوئی بیماری کریٹ کر دیتے ہیں۔ اگر اس طرح آپ کو بھی، آپ کے کسی جاننے والے کو اس طرح کی کوئی شکایت ہے کہ ایک جادو کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری، اینیول کوئی بھی بیماری ہے، لیکن آپ کو یقین ہے، اب آپ نے ٹریٹمنٹ کرائی ہوئی ہے کہ بیماری واقعی جادو کی وجہ سے ہے، تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ عمل جو ہم لائے ہیں یہ بغیر جادو کے بھی فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ کو مثال کے طور پہ گردے کی تکلیف ہے، گھٹنوں کی بیماری ہے، یا ہیپاٹائٹس ہے، یا اس طرح جو اور بھی کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو بیماری ہے، شوگر کے لیے بھی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، یعنی کوئی بھی بیماری، کیونکہ یہ آج جو عمل ہے یہ بہت مؤثر اور بہترین عمل ہے۔ اگر آپ کو صرف اگر ہے جادو کا ایشو، جادو کی وجہ سے ہے، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اوپر جادو ہے یا نہیں؟ اس کے لیے ہم ایک مستقل طور پہ ایک ویڈیو پہلے بنا چکے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن پہ بھی دیں گے۔ اس کے اندر ہم نے خود طریقہ بتایا ہے، کسی عامل کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پانی کا ایک گلاس لیں اور اس کے اوپر کچھ ہم نے آیات بتائی ہیں، وہ پانی کے اوپر دم کر کے پئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اوپر جنات ہیں یا نہیں، اگر جادو ہے یا نہیں، نظر بد ہے یا نہیں۔ تو اس کے اندر آپ کو کلیئرنیس ہو جائے گی کہ میرے اوپر جنات کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے یا میڈیکلی مسئلہ ہے۔ اگر ہے میڈیکلی مسئلہ، اس کا بھی اسی کے اندر حل ہے۔ اگر آپ کو جادو یا جنات کی وجہ سے کوئی بیماری بنائی گئی ہے تب بھی آپ کو یہ عمل بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اگر آپ نے چیک کر لیا آپ کو جنات اور جادو کا ایشو ہے، جنات اور جادو کی ہی وجہ سے یہ بیماری کوئی بھی بیماری ہے وہ آپ کے اوپر بن چکی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے 33 آیات منزل وہ عام بازاروں میں مل جاتی ہے۔ اگر کسی کو نئے مل رہی ہو تو وہ PDF میں بھی گوگل سے مل سکتا ہے۔ اگر پھر بھی نہ ملے تو پھر آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہوگا، اس پر رابطہ کر لیجئے گا، آپ کو میں PDF میں بھجوا دوں گا، کوشش کروں گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ نے 33 آیات منزل اور آیات شفا، یہ آپ نے اس کا عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فائدہ ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے آیت شفا کیا ہے؟ آیت شفا 33 آیات منزل اور آیت شفا، 33 آیات منزل کو بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور آیت شفا کو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنا ہے۔ آیت شفا کیا ہے؟ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ، یہ پوری یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور تیسری ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، چوتھی ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ اس کے بعد پانچویں آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، چھٹی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ساتویں ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے،
ہر نماز کے بعد ان آیات کو 7 بار جو ہے اپنے اوپر پڑھ کے، ہاتھوں کے اوپر پڑھ کے اپنے پورے جسم کے اوپر پھیر دینا ہے، اور جس جگہ آپ کو بیماری کا وہ ہے اس جگہ کے اوپر آپ جو ہے ہاتھ سے زیادہ پھیریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ گھر کے اندر ہیں اور کسی ایسی جگہ پہ ہیں، آپ پانی اور تیل ساتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد اس کے اوپر ایسے پھونک مار دے دیتے ہیں، یعنی تیل کے اوپر پانی کے اوپر، وہ تیل اپنی مخصوص جگہ جس جگہ پہ آپ کو بیماری ہے اس بدن کے اوپر، جسم کے اس حصے کے اوپر لگائیں گے اور پانی جو ہے آپ پئیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ تب ہے کہ اگر آپ کے اوپر جنات جادو کی وجہ سے بیماری مسلط کر دی گئی، لیکن اگر آپ کو جنات جادو کی وجہ سے بیماری مسلط نہیں کی گئی، صرف ویسے ہی آپ کے اوپر کوئی بیماری ہے، تو آپ اس کے اندر آیت شفا اپنی ڈاکٹری ٹریٹمنٹ جیسے جاری کر رکھی ہوئی ہے، جس ڈاکٹر کے پاس آپ علاج کروا رہے ہیں اس کا نسخہ آپ استعمال کریں اور وہی دوائی استعمال کریں، لیکن ساتھ ساتھ آیت شفا جو ہیں، یہ جو میں نے آیت شفا بتائی ہے سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور کچھ آیات بتائی ہے، ان آیات کو ہر نماز کے بعد پڑھیں، ہاتھوں کے اوپر دم کر کے جسم کے ان حصوں کے اوپر پھیریں اور پانی کے اوپر پڑھ کر پئیں بھی صحیح۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اپنے دوستوں کو تک شیئر بھی ضرور کیا کریں، ہماری مختلف قسم کی ویڈیوز ثواب کی نیت سے آگے بھی شیئر کیا کریں۔ جو بھی بندہ پڑھے گا قرآن کی آیات پڑھے گا، ظاہر ہے اس کا بیماری کا علاج بھی ہوگا، آپ کو 2 ثواب ملیں گے، ایک تو اس کے پڑھنے کا ثواب ملے گا اور دوسرا ثواب یہ ملے گا کہ کوئی مسلمان آپ کی وجہ سے جو ہے تندرست، صحت و توانا ہو جائے گا۔ تو اس لیے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔